رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، سن 2 ہجری۔ مدینہ کی فضا میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان بن حرب کر رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں ستایا، ان کے گھر چھین لیے اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ سفر تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں۔ وسائل کم تھے لیکن ایمان بے مثال تھا۔ ادھر ابو سفیان کو مسلمانوں کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ جواب میں 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت عملاً ابو جہل کر رہا تھا، جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ دونوں لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر واقع مقام بدر کے قریب آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کیں، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پوری رات عبادت میں گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ صبح سورج طلوع ہوا تو جنگ کا آغاز عربوں کے دستور کے مطابق مبارزے سے ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن الحارث میدان میں اترے۔ مقابلے میں کفار کے نامور سردار آئے، مگر کچھ ہی لمحوں میں حق نے باطل پر برتری ثابت کر دی۔ پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ گرد اڑ رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں اور ایمان کی قوت دشمن کے غرور کو توڑ رہی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال میں اس معرکے کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ چند گھنٹوں بعد منظر بدل چکا تھا۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ یقین اور توکل کی فتح تھی۔ غزوہ بدر نے ثابت کر دیا کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ اس دن ایک کمزور نظر آنے والی جماعت نے دنیا کو بتا دیا کہ جب ارادہ سچا ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور یوں بدر کا میدان رہتی دنیا تک اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ حق چاہے تھوڑا ہو، آخر کار غالب آتا ہے۔